حضرت عمر رضی اللہ عنہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود۔ آپ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی دعا میں مانگا، ان کے ذریعے سے دین کو تقویت ملے، قوت ملے، طاقت ملے، اس لیے اللہ کے نبی نے دو عمر مانگے تھے، ایک جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دعا کو قبول فرمایا اور انہیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن اور بہن نبی دونوں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آواز آئی، غصہ ہو گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اپنی بہن کو ڈانٹنے لگے کہ تو بددین ہو گئی ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین کو تم نے چھوڑ دیا، یہ کہہ کر انہیں مارا، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ زخمی ہوا، وہ رونے لگی۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے اچھا بتاؤ وہ کیا صحیفہ ہے، وہ کون سی کتاب ہے، کیا پڑھ رہے تھے؟ جب وہ صحیفہ لی تو اس میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، وہ پڑھے، دل نرم ہوا، سیدھے اللہ رب العزت کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر وہاں پر دعوت اسلام کو قبول کیا، اسلام کو اپنایا، کلمہ شہادت ادا کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، حلقہ اسلام میں آ گئے۔ آپ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کی جو بہادری کا اظہار، شجاعت کا اظہار مکے میں ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے عالم اعلان مکے میں اعلان کے ساتھ کہ کون ہے جو مجھے یہاں عبادت کرنے سے روکے، کون ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، کون ہے وہ جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے یہاں عبادت کرنے سے روکے۔ ورنہ مسلمان کھلم کھلا نماز نہیں پڑھتے، چھپ چھپ کر نماز ادا کی جاتی تھی، گھروں میں نماز ادا کی جاتی تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، دشمن کا خوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اطمینان سے وضو فرمائے، نماز ادا کی اور اطمینان سے لوگوں کے درمیان چاروں طرف مکے کے کفار کھڑے ہوئے تھے، مشرکین کھڑے ہوئے تھے، سب تماشا دیکھتے رہے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کر سکے، کہ نماز میں آپ پر وار کر سکے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت، ان کی اہمیت، ان کے صفات، ان کا مقام اور مرتبہ، اللہ رب العزت کے تعلق سے ان کا تعلق، یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک جملہ کافی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہے، نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہو، تو اگر نبی کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ ایک نبی کی زندگی میں، ایک نبی کے پاس جو صفات پوری امت کو چلانے کے لیے، جو صفات اللہ کے احکام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ایک نبی کے پاس جتنے صفات ہوتے ہیں وہ ساری کے ساری صفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں۔
آپ کی زندگی میں تھے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، بہت زیادہ تقوی والے، بہت سیدھے سادے زندگی گزارنے والے. 22 لاکھ مربع میل آپ کی حکومت، ایران اور روم آپ کی حکومت میں فتح ہوئے، آپ نے جیتا. ایک بڑے رقبے کے آپ خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، لیکن آپ کی زندگی بالکل سیدھی سادی ہے. موٹا کپڑا پہننے والے، سیدھی سادے غذا کھانے والے، آپ اللہ سے بہت ڈرنے والے. اپنے حاکم ہونے کی وجہ سے رعایا کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، ان کی خدمت کا معاملہ حد درجے کرنے والے. بھیس بدل کر آپ راتوں میں گشت کیا کرتے تاکہ کوئی محتاج مل جائے، اس کی محتاجگی کو پورا کرو. کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے یہ پیش نہ کر سکے کہ حضرت عمر کی خلافت میں بھوک سے مر رہا تھا اور میرا حاکم میری بھوک سے غافل تھا، میں فلاں ضرورت میں تھا، میں فلاں پریشانی میں تھا، لیکن میرا حاکم مجھ سے غافل تھا، اس نے میری خبرگیری نہیں کی، مجھے دیکھا نہیں، میری مدد نہیں کی، میری نصرت نہیں. یہ حجت تام نہ ہو، اس وجہ سے آپ راتوں میں بھیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں کہ ایک عورت ہانڈی میں صرف پانی رکھا ہوا ہے، نیچے سے آگ لگا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ کا وہاں سے گزر ہوا، اس کے پاس اس کے بچے رو رہے ہیں. اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. میں پانی گرم کرنے کے ذریعے انہیں بہلا رہی ہوں تاکہ یہ بچے سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے، اور یہ روتے روتے اور اسی طرح کھانے کی امید میں نیند لگ جائے، یہ بہل جائیں اور پھر ہماری یہ رات گزر جائے. حضرت عمر رضی اللہ نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً بیت المال کے پاس گئے، وہاں سے آٹا، گھی، کھجور وغیرہ وہاں سے لیا اور اس کے تھیلے کو اپنے کندھوں پر رکھ کر وہاں سے تشریف لائے اور لا کر اس کے ہانڈی میں آٹا اور گھی اور کھجور وغیرہ ڈال کر حریرہ بنایا. وہ بنا کر بچوں کو پلا کر ایک دور پاس میں کھڑے ہو گئے. ان کا غلام ان سے کہنے لگا، عرض کرنے لگا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے اس محتاج عورت کی مدد کر دی، اب یہاں سے ہم چلے. تو فرمانے لگے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مدد اور نصرت سے پہلے میں ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے، میں انہیں ہنستا ہوا بھی دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ سیراب ہو جائے، یہ پیٹ بھر کر کھا لے اور یہ ہنسی خوشی کو کھیلنے لگ جائے، تب میں یہاں سے روانہ ہوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کا حق ادا کر دیا، ذمہ داری کا حق ادا کر دیا. ایسے خلیفہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے پر راضی رہنے والے، اللہ کے نبی کے فیصلے کے اگر کوئی خلاف ورزی پر اتر آئے تو آپ کو بالکل برداشت نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ایک یہودی، ایک منافق ایک فیصلہ لے کر حضور کے پاس گئے. حضور نے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد منافق یہ سوچا کہ فیصلہ تو یہودی کے حق میں ہوا ہے، میں تو ظاہراً مسلمان ہوں، چلو یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے جاتے ہیں. حضرت عمر کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے دریافت کرتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آیا، حضور نے کیا فیصلہ کیا. حضور کا فیصلہ سننے کے بعد اندر جاتے ہیں اور وہاں سے تلوار لے کر آتے ہیں اور اس یہودی کا سر قلم کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جو حضور کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہی ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
مکمل اتباع کرنے والے، آپ کی خلاف ورزی کو بالکل آپ پسند نہیں فرماتے۔ یہ خلفاء راشدین میں ہیں جن کی سنت کو اپنانے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ آپ کے مناقب، آپ کے صفات، آپ کی کارگزاریاں، آپ کے کارنامے بے شمار ہیں۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یکم محرم کی 1 تاریخ کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہاں سے شہادت کے دن ایک ایک صحابی کے شروع ہوتے ہیں۔ پہلی تاریخ، اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی شہادت اس دن پیش آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ان کا وہ دشمن حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا، دشمنی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے، راستے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام ملا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا نے مجھے اتنی رقم روزانہ ادا کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے تاکہ میں ساری رقم ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جاؤں، تو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے فرماتے ہیں کہ تیرا پیشہ کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ وہ کام بتانے کے بعد فرماتے ہیں کہ تیرے یہ کام اتنی مزدوری ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ صرف یہ جملہ کہنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی غلطی نہیں تھی، صرف احسان کرنا تھا، احسان نہیں کرنا۔ وہ کیا احسان کرا رہا تھا؟ وہ یہ احسان کرا رہا تھا کہ حضرت مغیرہ سے آپ سفارش کرائیں کہ میرے بدلے کتابت کو کم کریں، میں مکاتب غلام ہوں، لکھائی کے ذریعے میرے آزادی کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی کہ میں ضرور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے اس کے تعلق سے بات رکھوں گا، لیکن اس کے سامنے ظاہراً فرمایا کہ آپ کی جو کمائی ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے دل میں جو بدلے کتابت ہے اس کو آپ عطا کر سکتے ہیں۔ جب سے اس نے دشمنی مول لی اور موقع پا کر فجر کی نماز کے وقت وہ منبر کے قریب کہیں چھپ گیا۔ ابو لؤلؤ مجوسی جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر فجر کے لیے رکعات باندھی تو آپ کے پیٹ پر خنجر سے وار کیے، 6-8 وار کیے، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، زخمی ہو کر نیچے گرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے، وہ امامت کے لیے آگے بڑھے، وہ سارے لوگوں کو زخمی کرتا ہوا مسجد سے باہر نکل گیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہیں، خون جاری ہے، اور جب وہ جا رہا ہے تو لوگوں کو راستے میں زخمی کرتا ہوا جا رہا ہے، لیکن نماز جاری ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ نماز چھوڑ دے۔ یہ تھا صحابہ کے پاس نماز کا مقام، نماز کا مرتبہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ بے ہوش رہتے، ہر وقت بے ہوش رہتے، 3 دن تک، 27 کو آپ کا وار ہوا، 27، 28، 29، 1 محرم کو آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی زخم میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ جب بے ہوش ہوتے، نماز کا وقت آتا تو فوراً ہوش میں آ جاتے۔ لوگ فرماتے یہ کیا ماجرا ہے، ہر وقت بے ہوش ہو رہتے ہیں اور نماز کے وقت آپ بیدار ہو جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہاں نعم نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ۔ ہاں نماز ایسی ہی چیز ہے کہ اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آخری نصیحتوں میں سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت بھی یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وفیما ملکت ایمانکم۔ سب نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور اپنے غلاموں اور ماتحتوں یعنی نوکروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حق ادا کرو، ان کی مزدوری، ان کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے انہیں دے دو۔ وَأَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَن يَجُفَّ عَرْقُهُ، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔